تو اگر آپ تھوڑا بتائیں کہ آپ کیا مسائل تھے آپ کے؟ شروع میں جیسے 1994 میں جیسے میری اپائنٹمنٹ ہوئی تو لیڈی ہیلتھ ورکر کی، تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکر کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے 4-5-6 مہینے کبھی سال بھی لگ جاتا تھا ٹریننگ شروع ہونے میں۔ پھر جب ٹریننگ شروع ہوتی ان کی تنخواہ جو ہے یا جو 50 روپے اس کو پر ڈے کے حساب سے ملتے تھے 1000 روپیہ، وہ بھی 6-6 مہینے 7-7 مہینے بعد ملتا تھا، اور اس میں بھی پتہ چلتا تھا آپ کو بی نکال دیا ہے، اس کی جگہ کوئی اور اچانک سے آ جاتی تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا۔ تو پھر 94-95 میں پھر مجھے لیڈی ہیلتھ ورکر کا آرڈر ملا، مگر ٹریننگ نہیں شروع۔ اسی دوران جو ہے پہلے LHV ہوتی تھی، وہ وزٹ کرتی تھی سپروائزروں کی جگہ پہ لیڈی ہیلتھ ورکر، پھر وہ گھروں میں جاتی نا، وہ چھوٹی سی ہمیں ملی ہوتی سوزوکی، اس میں ان کی مرغیاں بھی لے آتی، رلیاں بھی اٹھا کے لے آتی، ان کے چاول بھی اٹھا کے لے، تو لڑکیوں نے بہت زیادہ شکایتیں کی، تو انہوں نے پھر یہ گورنمنٹ نے کیا کہ سپروائزر اپائنٹ کریں ہم لوگ۔ تو 96 میں پھر ایز اے سپروائزر میں انٹرویو جب دینے گئی تو دے کر ہم لوگ آ گئے، تو میرے شوہر کو میرے پڑوسیوں نے کہا کہ ہاں تیری بیوی سپروائزر بنے گی، اور جو ہے وہ تو ڈرائیور کے ساتھ اکیلی کیسے گھومے گی؟ تو میرے شوہر گھر آیا اور کہہ رہا نہیں کرنی سپروائزری۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ 6 مہینے گزر گئے، دوبارہ انٹرویو ہو، پھر انہوں نے کال کیے، تو ظاہر ہے گھر کی ضرورت تھی، پوری نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے پھر ضد کی، تو ہم پھر گئے انٹرویو دینے۔ جب وہاں پہنچے تو وہی بندہ ڈاکٹر امجد کھڑا تھا، عطائی ڈاکٹر ہے، اور اپنی بیوی اور بہن کو لے کر۔ تو میں نے اپنے شوہر کو دکھایا، میں نے کہا یہ دیکھیں، اگر آپ 6 مہینے پہلے مجھے نہ منع کرتے اس بندے کے کہنے پہ تو آج میری ٹریننگ بھی ہو جاتی۔ بہرحال پھر وہاں سے پھر میں سپروائزر بنی، اور جب پہلے دن سوزوکی پیچھے ہڈ لگی ہوئی تھی، پہلے دن FPOs آئے وزٹ کرنے، جب وزٹ کرنے کے لیے مجھے BH اودی کی طرف لے کر گئے اس سینٹر پہ، تو پہلے دن ہی بس وہاں عجیب عجیب آوازیں میں نے سنی۔ سب سے بری آواز یہ تھی کہ ایک حسینہ کا اور اضافہ ہو گیا، اب کیا کہوں چکلے میں، یہ لفظ تک لوگ استعمال کریں۔ میں پریشان، میں نے کہا میں نے کس ادارے میں یہ جھونپ لے لی ہے کہ اتنا برا لفظ، اور ہم گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو یہ لفظ جو ہے نا بہت یعنی ایک ناگوار گزرتے ہیں، کبھی سنے نہیں کانوں سے۔ خیر جب میں گئی سینٹر گئے، دیکھا کیا، 2-3 مہینے ٹریننگ کی، تو سمجھ آئی کہ جو افسران نے ماحول ایک بنایا ہوا تھا نا وہ کوئی اسی ٹائپ کا تھا۔ تو میرا کوآرڈینیٹر تھا ڈاکٹر دیدار حسین جمالی، تو میں نے نا سیدھا جا کے قرآن شریف اس کے آگے رکھ دیا۔ میں نے کہا سر اب کچھ بھی ہے ایسے سمجھ لے ہم سب آپ کی بہنیں اور بیٹیاں ہیں، آپ نے صرف افسر رہنا، اور میں کچھ نہیں کہتی، اور میں یہ چیز اس بندے کو سلام بھی کرتی ہوں سر۔ اس کے بعد اس نے جو ہے وہ باقاعدہ سسٹم سیدھا کیا، کوئی کسی کو نہ ہراساں کر سکتا تھا، نہ بلیک میل کر سکتا، نہ ایسی کوئی چیز تھی، وہ میں نے روکی۔ اس وقت ہمارا کند کوٹ کشمور بھی جیکاباد ایک ہی تھا، یہ تو بعد میں 2 ڈسٹرکٹ بن گئے۔ اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے تھے کہ پاکستان پیرامیڈیکل جو ہے یہ دھرنے لگاتا تھا اپنے حقوق کے لیے، مگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا۔ میں جاتی تھی ان کے دھرنے میں اپنی ورکروں کے ساتھ۔ تو ہماری جب پہلے ملاقات ہوئی 2008 میں پریس کلب میں، ہاں جب آپ لوگوں نے دھرنا دیا ہوا تھا، جی، کچھ اس کے بارے میں بتائیے۔ وہ دھرنا اس لیے تھا کہ جو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا 1636 کانسٹیٹیوشن پٹیشن HR پہ، تو وہ یہ تھا کہ ہمیں آرڈر تو مل گیا تھا کہ آپ 7000 جو ہیں وہ منیمم ویجز دے، مگر اس کو 7 مہینے گزر گئے، گورنمنٹ نے کچھ نہیں دیا ہمیں، تو وہی تنخواہ اسی طرح آتی نہیں آتی۔ پھر ہم نے یہ فوارہ چوک ہے نا کراچی کا، یہاں دھرنے کا تو کیا، مگر اس وقت میرا بڑا بیٹا جو تھا وہ شدید تکلیف میں تھا، اس کی جو ٹانگ تھی اس کے بیک سائڈ پہ اس کو اتنا درد تھا کہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ یہ یا تو مر جائے گا یا یہ مکر کر رہا ہے، 2 چیزیں تھیں، نہ کسی ٹیسٹ میں کچھ آ رہا تھا، نہ کسی فقیر کو پیر کو کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ وہ میں چھوڑ کے 29 جنوری 2011 کو ہم نے یہاں فوارہ چوک پہ گورنر ہاؤس دھرنا دیا۔ پھر وہاں اللہ جنت نصیب کرے انجینئر تھے پیپلز پارٹی کے،